السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہم تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ درس ہجدوم ہے، یعنی درس ہجدوم وہ مسافرت کے متعلق ہے۔ خوب واجہہ و اصطلاحات جدید امروز ما، یہ آپ کے سامنے الفاظ ہیں کیونکہ زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کا ایک تو ترجمہ نہیں کرتے، کیونکہ ترجمہ اگر کریں گے تو ان کا لفظ بے لفظ ترجمہ کوئی اور نکلتا ہے، لیکن جب یہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ معنی کوئی اور دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے ایک زیادہ ہیں، ٹائم کی بچت ہم کر رہے ہیں، اور ترجمہ جو ہے نا وہ آپ کو وہاں پر جہاں پر جملہ ہوگا تو اس پہ یہ چیزیں آئے رہتی ہیں، تو ان کو ہم کمپلیٹ طور پر ترجمہ آپ کو کر دیں گے۔ پھر بھی کوئی کسی جگہ پہ آپ کو ترجمہ نہ آئے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اهداف درس امروز ما انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس بتواند یک با واژه‌های مربوط به مسافرت آشنا شود۔ آج کا کیونکہ سبق ہے ہمارا لیسن مسافرت کے بارے میں ہے، نئے الفاظ جو ہوں گے سفر کے متعلق وہ آج ہم جان سکیں گے۔ دو با قیود زمان و مفہوم ہر یک آشنا شود۔ آج ہم جو زمانے کی قید ہوتی ہے، وقت ہوتی ہے، آج کل پرسوں پچھلے دن، یہ والے جو قید زمان ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح بیت ہمارا دربار یہ خاطرات یہ کہ آج سفر ہے یہ خود در کلاس صحبت کنات ہے، اور اسی طرح آپ اپنے کلاس میں آپ کو ایسا واقعہ جو آپ کے سفر کے متعلق ہو، کوئی سفر میں واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اس کے متعلق آپ کیا کر سکتے ہیں، بتا سکیں گے، آپس میں گفتگو کر سکیں گے۔ چہار با مفہوم فعل گزشتہ ساده صرف کاربرد و ساختار آن آشنا شود۔ اسی وجہ سے کہ یہاں پہ جو مفہوم ہوگا آج کے قواعد میں سے وہ ہم فعل ماضی سادہ پڑھیں گے، جسے فعل ماضی مطلق کہتے ہیں، جو اس کا ہم صرف کریں گے اور اس کا بنانے کا طریقہ اور کس طرح جملے میں استعمال ہوتا ہے کریں گے وہ آپ کو آج بتائیں گے۔ لاسٹ میں دیکھیں با ساختار بن ماضی و نحو ساخت آن از مصدر آشنا شود۔ آج ہم بن ماضی کے متعلق بھی پڑھیں گے اور کیسے ہم مصدر سے بن ماضی ہم بنا سکتے ہیں، تو یہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے اصل درس کی جانب، نیکسٹ پیج میں چلیں۔ واجہہ الفاظ میں آج جو چیز پڑھ رہے ہیں کیونکہ سفر کے بارے میں ہے تو الفاظ بھی اسی کے متعلق ہوں گے۔ اور جان سے مسافرتی بلیت دفتر سے رہنما پاسپورٹ یا ویزا ارض چمدان ہوٹل یا مسافر خانہ دوربین عکاسی قطار عادی یا قطار سری و سری جلدی والی یا عام طور پر جو استعمال ہوتی ہے ایستگاہ یا ٹرمینل۔ خوب خواندن جو آج ہم نے پڑھنا ہے جاهای خالی را با استفاده از واژه‌های بالا کامل کنید۔ اوپر جو آپ کو ہم نے ابھی الفاظ پڑھائے ہیں تصویر شکل میں، انہیں الفاظ کو انہیں اجانس مسافرتی بلی دفتر سے رہنما پاسپورٹ ویزا وغیرہ یہ جو سارے آپ کو پڑھے ہیں انہی کو آپ نیچے ایڈ کر دیں۔ یہ جو آپ کو متن پڑھایا جا رہا ہے خالی جگہ پہ جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ نے لگا دینا ہے۔ حرف با پہ دیکھیں بے سوالات زیر پاسخ دہید۔ اب یہ جو متن ہے جو آپ نے خود پڑھنا ہے یا ہم خود پڑھ کے دیتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو مشکل کہیں اسی جگہ پہ پیش نہ آئے، لیکن خالی جگہ جو آپ نے خود ہی حل کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں، من اہل ترکیه هستم، اسم من محمد امین است، من میخواهم به کشور ایران سفر کنم، من خیلی دوست دارم با قطار سفر کنم مخصوصا با داعش چون قطار بسیار سریع است، فردا باید با تاکسی به داعش بروم و از داعش بلیط بخرم، قیمت داعش زیاد است، من یک دوست خوب در ایران دارم و 10 روز مهمان او هستم، برای همین من داعش رزرو نمی کنم۔ خوب این سفر اولین سفر به من به ایران است، من شهرهای ایران را خوب نمیشناسم اما دوستم در این 10 روز به من کمک میکند تا جاهای دیدنی ایران را ببینم، البته من نقشه و داعش هم دارم و بعضی وقتها از آنها استفاده میکنم، من شلوار پیراهن جراب شانه عطر مسواک را در داعش میگذارم اما داعش را همیشه در جیب پیراهنم میگذارم، من جیب پیراهنم میگذارم، من میخوام هر روز با داعش از مکان زیارت ایران عکس بگیرم۔ ہاں جی یہ الفاظ آپ نے خالی جگہ پہ پر کرنا ہے، جب خالی جگہ پہ پر کر دیں گے تو آپ کو پورا متن بن جائے گا۔ اب جب آپ کے پاس پورا متن بن جائے گا تو آپ نے نیچے دیے گئے جو سوالات ہیں ان کا آپ نے جواب دینا شروع کر دینا ہے، جیسے کہ سوالات زیر پاسخ دهید۔ اول محمد امین میخواهد با تاکسی به کجا برود؟
دو او از کجا بلیت میخرد. محمد امین چند روز در ایران میماند. او در چه میدانش چه چیزهایی میگذارد. محمد امین با دوربین عکاسی چه کار میکند. اپنے دوربین سے کیمرے سے کیا وہ کام انجام دے گا، اوپر ہم نے پڑھا ہے. خوب، آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب. واجہ جزیرہ بے شنید تکرار کنید. اب دیکھیں جو ہم الفاظ یہ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں وہ تصویر کی شکل میں ادھر ہیں، تو آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے. جیسا کہ الف عکس گرفتن، بازدید کردن از مکانهای دیدنی، یعنی جو دیکھنے والے جگہیں ہوتی ہیں ان کے ہم سیر و تفریح کرنا، ان کو دیکھنا. زیارت کردن، خوردن غذاهای محلی، در بازار گردش کردن، سوغاتی خریدن. ہاں جی، اب یہاں پہ کون سا آئے گا تو آپ نے خود سلیکٹ کر دینا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو عکس گرفتن ہے تو وہ شمار 4 ہو جائے گا. 5 آگے دیکھیں. قید ہے زمانہ بے شنید تکرار کنید. جو زمانے کی قید ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں زمانے، جیسے کہ سال 1391، مثال کے طور پر ابھی جو ہے نا 1390 سے ابھی مثال کے طور امسال کے مطلب ابھی جو 4 سال چل رہا ہے، مثال دے رہے ہیں، اگزامپل دے رہے ہیں کہ 1390 سے ایرانی مہینہ 1393 ہے. اس سے جو پچھلا سال اسے کہتے ہیں پارسال. اس سے جو پچھلا سال 2 سال قبل، 2 سال پیش یا 2 سال قبل، وہ 1391 1391 تھا. اب ابھی جو چل رہا ہے وہ 1390 سے چل رہا ہے. اگلا جو سال ہوگا وہ 1394. ٹھیک ہے. اب مثال کہ اس سال میں صاحب ذرا مہینے آپ کو پڑھائے ہیں تو مہینے آپ نے پڑھے ہیں، تو اس سال کے جو چند مہینے آپ نے پڑھے ہیں ان چند مہینوں میں دیکھیں مثال کے طور پر ابھی فروردین، اردیبیش، خرداد، تیر، مرداد، شہریور وغیرہ وغیرہ. تو ابھی جو مہینہ چل رہا ہے مثال کے طور پر وہ خرداد کا مہینہ چل رہا ہے. پچھلا جو مہینہ تھا ایک ماہ پیش یا ایک ماہ قبل وہ اردیبیش. اس سے پچھلا مہینہ یعنی 2 ماہ قبل یا پیش فروردین تھا. اب اس مہینے میں کتنے 4 ہفتے ہوتے ہیں. اب یہ کون سا ہفتہ چل رہا ہے؟ مثال کے طور پر تیسرا ہفتہ چل رہا ہے. ہفتے یہ سیوم. پچھلے والا جو ہفتہ ہوگا وہ 1 ہفتے قبل یا 1 ہفتے پیش یا ہفتے پیش بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے پچھلے والا ہفتہ 2 ہفتے پیش یا 2 ہفتے قبل. اب دیکھیں ہفتے سیوم ہے. اب ہر ہفتے میں کیا ہوتے ہیں؟ دن ہوتے ہیں 7. شنبے، 1 شنبے، 2 شنبے، 3 شنبے، 4 شنبے، 5 شنبے و جمعے. اب مثال کے طور پر یہ جو آج کا دن ہے وہ 4 شنبے. 4 شنبے یعنی امروز، یعنی آج کا دن 4 شنبے ہے. جو کل گزرا ہے منگل کا دن اسے کہتے ہیں 3 شنبے، کہیں گے یہ دیروز. اور جو 2 شنبے سمار پیر والا دن گزرا اسے کہیں گے پھری روز. امروز، دیروز، پھری روز یہ جو گزر چکے ہیں. اور جو آئندہ والا آئے گا مثال کے طور پر فردہ، پھس فردہ، وہ ہم پڑھیں گے. اب یہ تو امروز ہو گیا دن. اگر رات ہو تو کہیں گے ام شب، آج کی رات، دی شب، کل رات، پھری شب، اس سے پچھلے والی رات. تو یہ ہو جائیں گے. یہ قید زمان میں لے کر آئیں گے، زمانے کو قید کر لیں گے، ایک وقت معین کر دیں گے، آج، کل، پرسوں، پچھلے سال، اس ہفتے، اس مہینے. تو یہ ہو گیا کیا کہتے ہیں زمانے قید. خوب، اس کو سکپ کرتے ہیں، آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب. پیش گفتگو. جمله های زیر بشنوید و تکرار کنید. جاده خلوت بود، یعنی جو روڈ ہے وہ خالی تھی. ہوتلش خیلی خوب یا قشنگ بود، ہوٹل بہت ہی اچھا تھا. ہوا خنک بہاری بود، ہوا بہت ہی موسم جو تھا جو ہوا اچھی چل رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، موسم بہار جیسی ہوا تھی. اب دیدنی لذت بخش بسیار زیبا جالب بود. گفتگو دیکھیں. مسافرت خوش گذشت. ایک لڑی دوسری لڑی سے سوال کری ہے کہ مسافرت خوش گذشت، کہ آپ کا سفر اچھا رہا.
جائے شما خالی ممنون. تو دوسری جو لیڈیز ہے جیسے پوچھا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ محاورہ ہے کہ جائے شما خالی، کہ بھئی واقعا آپ کی کمی تھی، آپ آ جاتی تو آپ کو زیادہ لطف ہوتا، آپ آ جاتے، یعنی آپ دیکھتے تو کیسا سفر ہمارا تھا. اس کا مطلب یہ محاورتاً بات کر رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا گیا ہمارا سفر. جائے شما خالی کہ آپ کی جگہ خالی تھی، بس اگر آپ ہوتی تو یہ جو آپ کی کمی تھی وہ پوری ہو جاتی. بالکل اچھا رہا. اچھا جی خوب. چطور بود؟ ہاں بھائی کیسا تھا؟ خیلی خوش گذاشت، بہت ہی اچھا ہمارا گزرا. جاتے ہاں خیلی خلوت بودن، روڈ بہت ہی خالی تھے، اتنا رش وغیرہ نہیں تھا. اصلا ٹریفک نہ بود، بالکل ٹریفک ہی نہیں چل رہی تھی، بہت کم تھی. خیلی خوش گذشت. ہوٹل تان چتر بود، آپ کے ہوٹل کیسے تھے؟ ہوٹل مان ہمارے ہوٹل خیلی کشنگ بود، بہت ہی اچھے تھے، 5 اسٹار ہوٹل. خوب. تمرین کرنی ہے، نیچے دیکھیں. غذا چطور بود، آپس میں گفتگو کرنا ہے. آب و ہوا چطور بود؟ خیر افتید، با چه رفتید، چه کار کردید، گردش کردیم، غذای محلی خوردیم، عکس گرفتیم، موزه پارک سینما رفتیم. خیلی خوش گذاشته. تو یہ آپ نے یہ جو الفاظ ہیں سوال والے الفاظ ہیں، کوشچن والے ہیں، آنسر والے ہیں، ان کو ملا کر آپ نے 2 افراد مل کر ایک گفتگو کرنی ہے، کنورزیشن کرنی ہے. آتے ہیں پیش گفتگو جانب. جملہ یا زیرہ بشنوید و تکرار کنید. ہوا خیلی سرد بود، ہوتل جا نداشت، ہوٹل میں جگہ نہ تھی. غذای ہوتل خیلی بد بود، سفر بد و خسته کننده بود. جاده خیلی شلوغ بود، ٹریفک زیاد بود. اوپر جو آپ نے کنورزیشن دیکھی ہے وہ اس کے کیا ہے؟ اپوزٹ ہے، مخالف ہے. گفتگو دیکھیں. کہتے ہیں کہ سلام، مسافرت خوش گذشت، سفر اچھا گزرا. سلام، خیلی بد بود، اصلا خوش نگذشت، کہ بالکل بھی مزہ نہیں آیا. چرا؟ کیوں بھائی؟ جاده خیلی شلوغ بود، ایک تو بھائی روڈ بہت رش تھا، روڈ میں ٹریفک زیاد بود، ٹریفک زیادہ تھی. خیلی خسته شدیم، تھک گئے ہم جلدی. عجب، ہفتے قبل جاده خیلی خلوت بود. عجیب، پچھلے ہفتے تو یہ خالی تھی روڈ. ہوتل تان چطور بود؟ اچھا بھائی ہوٹل کیسا تھا؟ جائے خالی داشت، بھائی جگہ خالی تھی، اچھا تھا ہوٹل. ہوتل جائے خالی داشت. اما غذاش خیلی بد بود، ہوٹل تو خالی تھا لیکن جو پکانے والا تھا وہ ذہن سے خالی تھا، یعنی اس نے اچھا ہی نہیں بنایا، جو کھانا تھا بد بود، برا تھا. دوبارہ گفتگو کا پیش میں تمرین کریں، آپس میں گفتگو کرنا ہے آپ نے. جو نیچے دیے گئے جو جملے ہیں، ہوا پیما تاخیر داشت، تصادف کردیم، ماشین خراب شد، ماشین پنچر شد، وسائل من توی ہوتل گم شد. ہوا خیلی گرم بود، جو ہمارے وسائل مان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری چیزیں تھیں، چمدان تھا، پاسپورٹ، ویزا، پیسے وغیرہ جو چیزیں تھیں وہ ہوٹل میں گم ہو گئی مثلا. خوب. آگے دیکھیں آج کا نیکسٹ پیج میں دیکھیں. دستور جو گرامر ہم نے پڑھنی ہے وہ فعل گزشتہ سادے، ہم فعل ماضی سادہ جسے فعل ماضی مطلق بھی کہتے ہیں، وہ ہم نے پڑھایا بھی ہے آپ کو. دیکھیں جملہ یا زیرہ پیش نوید تکرار کنید. اب مضارع اخباری، اب حال سے ہم پیچھے چلے جائیں. ابھی جو چل رہا ہے جب پیچھے چلے جائیں گے تو خود بخود ماضی ہو جائے گا. اگر اسی میں رہیں گے تو یہ حال میں چلا جائے گا. اگر آگے چلیں گے، آگے کی سوچیں گے تو وہ مستقبل بن جائے گا. اب کیونکہ فعل ماضی مطلق ہم پڑھ رہے ہیں، سادہ پڑھ رہے ہیں، تو ایک طرف حال ہے، ایک طرف فعل ماضی سادہ ہے. پدر من معلم است، میرے بابا کیا ہیں؟ ابھی استاد ہیں. پدر من معلم بود، میرے بابا کیا تھے؟ استاد تھے. من ہر روز سینڈوچ میخورم، من دیروز سینڈوچ خوردم. اب یہ کیا ہو گیا؟ اپوزٹ ہو گیا، حال مستقبل میں چلے جائیں. من معمولا بعد از ظهر روزنامه میخوانم، من دیروز بعد از ظهر روزنامه خواندم. من فردا صبح خانه را تمیز میکنم، من دیروز صبح خانه را تمیز کردم. اب دیکھیں یہاں پر ویسے انہوں نے ماضی سادہ لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے 3-4 جو ماضی کی قسمیں بنتی ہیں جو ہم نے آپ کو پڑھائی بھی ہیں. ماضی سادہ جسے ہم فعل ماضی مطلق کہتے ہیں، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، احتمالی، اور یہ انہی میں شامل کر دیں ان 4 جملوں میں. پہلا فعل ماضی من معلم بود، یہ تھا تھی تھے میں آتا ہے تو فعل ماضی بعید بن گیا.
خوردم یہ فعل ماضی مطلق بن گیا. خواندم یہ بھی فعل ماضی مطلق ہے. تمیز کردم یہ بھی فعل ماضی مطلق ہے. انہی میں فعل ماضی مطلق میں اگر آپ اور بھی اقسام جو ہم نے آپ کو پڑھے ہیں اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں. کرد ام فعل ماضی قریب ہو جائے گا. می کردم یہ فعل ماضی استمراری بن جائے گا. شاید لگا دیں گے فعل ماضی احتمالی بن جائے گا. تو یہ اس میں شامل ہیں. فعل ماضی میں یہ چیزیں شامل ہیں. اس طرف فعل حال ہے مضارع خبری ہم پڑھا گیا ہے. اب دیکھیں برائے صرف فعل گزشتہ سادہ بعد از بن ماضی استفادہ کا نہ بن مضارع. جب آپ ماضی کے جملے بنا رہے ہیں تو بن ماضی ہی آپ کیا کریں گے بنائیں گے. حال بنا رہے ہیں تو بن مضارع. اگر ماضی بنا رہے ہیں تو بن ماضی آپ کو ضرورت پڑے گی. جیسا کہ فاعل ہے 6 فاعل ہم نے آپ کو پڑھائی تھی معرب ضمیریں. اور یہاں پہ کلمہ تمیز صاف ستھرا. بن ماضی کیا ہے؟ ابھی اگر مثال کردن ہے مصدر تو ہم نے سادہ سی آپ کو مثال دی تھی. سادہ سا بتایا تھا کہ جو بھی مصدر ہو اس سے آپ نون ہٹا دیں گے تو آپ کا بن ماضی بن جائے گا. کوئی بھی مصدر ہو گرفتن خوردن آمدن رفتن ٹھیک ہے نا یہ سارے مصدر ہیں. انہیں میں سے نون ہٹا دیں تو بن ماضی بن جائے گا. آسان ہے بن ماضی بنانا. اور آگے آپ نے کیا کرنا ہے شناسے لگا دینا ہے. مثلا کہ تمیز ایک لفظ ہے تمیز کردن تو نون ہٹایا تمیز کرد بن گیا. آگے آپ ضمیروں کی نشانی لگا دیں. من کی نشانی آپ کو پڑھائی تھی میم. تو کی نشانی یا او ضمیر کی کوئی نشانی نہیں ہے. ما ضمیر کی نشانی یا میم. شما ضمیر کی نشانی یا در. آنہا ضمیر کی نشانی نون دا. یہ سارا آپ پڑھا جا چکا ہے آپ کو. تو یہاں پر تمیز کردم تمیز کردی تمیز کرد تمیز کردیم تمیز کردید و تمیز کردند. یہ جملے مکمل ہیں. مکمل آپ پڑھ لیجیے گا. در فعل ہے ماضی سیوم شخص مفرد شناس دیده نمیشود کہ فعل ماضی میں جو تیسرا شخص ہے اس کا جو تیسری ضمیر ہے وہ نہیں ہوتی. برائے ساختن فعل ہے مضارع ہمان طور کہ قبلا گفتیم بے راز ابتدائی فعل امر حذف میں کر دیم. اب یہاں پہ جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے نا کہ فعل مضارع بنانے کے لیے آپ پہلے کیا کریں فعل امر بنائیں. اسے بن مضارع سے فعل امر بنائیں. پھر جب وہ فعل امر ہو اس کی بے نکال دیں گے تو آپ کو بن مضارع بن جائے گا. یعنی یہ ویسے مثال ہوگی کان اس طرح سے پکڑیں یا اس طرح سے پکڑیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو بن مضارع ہے یہ سماعی ہے. یہ آپ نے خود یاد کرنا ہے. بن ماضی کا خاص قاعدہ کلی آپ کو بتا دیا کہ مصدر سے نون ہٹائیں گے. لیکن بن مضارع کے لیے سماعی ہے آپ کا. آپ کو یعنی آپ کو یاد ہوگا تب جا کے فعل امر بنائیں گے نا. تو سیدھا فعل امر بنائیں وہ آپ کی مرضی ہے یا یاد کر کے آپ وہ کریں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے. بہرحال فعل بن مضارع بنانے کے لیے آپ کو یہ جو بن مضارع ہیں آپ کو یاد کرنا پڑے گا مصدر سے. تو یہاں پہ یہی بتایا گیا اگر فعل امر بنائیں گے رفتن ہے تو رفتن کا فعل امر بنائیں گے تو بن جائے گا برو. تو برو اس وقت یاد آئے گا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ رے آتا ہے. فعل امر بنانے کے لیے با لگا دیں گے تو برو بن جائے گا. تو مصدر سے بن مضارع رو بن گیا. اب میم لگا دیں گے تو بن جائے گا میرو. اور ضمیر کی نشانی اگر لگائیں گے آگے میراوم میراوی میراود. اس سے اپوزٹ کہ رفتن ہے رفتن سے نون ہٹائیں گے تو وہی ہوا. نون ہٹائیں گے تو آپ کا کیا بن جائے گا فعل بن ماضی بن جائے گا رافت بن جائے گا. خوردن سے نون ہٹائیں گے خورد بن جائے گا. آمدن سے نون ہٹائیں گے آمد بن جائے گا. تو یہ سلسلہ ہے. جیسا کہ یہاں نیچے مصدر دیے گئے ہیں بودن بود تمیز کردن سے تمیز کردن نون ہٹاتے جائیں گے تو آپ کے بن ماضی بن جائے گا. آتے ہیں نیکسٹ مانند مثال ماضی مصدر یزیدہ بنویسید. اب خریدن سے من خریدم. پرسیدن سے من پرسیدم. دیدن سے من دیدم. باقی کہ آپ نے ضمیریں ان کی نشانی لگا دیں گے تو آپ کے یہ بن جائیں گے بن ماضی سے جملہ بن جائے گا. خاندان جو آج ہم نے یہاں پہ پڑھنا ہے بات نظیرہ کامل کنی ویسے پاس بے خانید سفر بے شیراز شیراز کا سفر کرنا. من و ہم کلاسیم فارسال بے ایران. رفتن سے رفتم کیونکہ نون ہٹا دیں گے آگے زمین کی نشان لگا دیں گے تو بن جائے گا رفتم. وسے ہفتے در شہر ہے یہ مختلف آن گردش کردن سے کردم نون ہٹا کر میم لگا دیں گے.
اسی طرح باقی کے سارے جو ہے نا مصدر دیے گئے ہیں تو ان سے آپ نے کیا کرنا ہے، نون ہٹا کر آگے ضمیر کی شناسی لگا دیں گے، کیونکہ بات کر رہے ہیں من کی تو میم لگا دیں گے، اگر تو ہے، شما ہے، آنہا ہے تو وہ آپ لگا دیں گے۔ تو یہ کام انجام دیں گے تو آپ کا جو ہے نا جملہ مکمل ہو جائے گا، اور بہت ہی آسان ہے، سادہ سا ہے۔ تو یہ آپ نے کام انجام دینا ہے۔ سخنرانی آپ نے جو تقریر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دربار خاطرات یہ کیا سفر ہے، یہ خود صحبت کو نہیں دے، اپنے جو بھی آپ نے سفر کیا ہے کسی بھی جگہ کا اور وہاں کا کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، تقریر لکھنی ہے، اس سفر کے متعلق آپ نے کیا کرنا ہے، بتا دینا ہے، کاپی پر لکھ دینا ہے۔ خوب، اور آتے ہیں لاسٹ پیج کی جانب، کتاب کار جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ یک شما و خانواده به جای سفر کردید و چه کاری را انجام دادید؟ چه جاهایی، آپ نے، آپ یا آپ کی فیملی یا آپ کے رشتہ دار کس جگہ گئے ہیں اور کہاں کس جگہ پہ سفر کیا ہے، تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس میں شہر بتانا ہے یا کشور بتانا ہے، یا تو آپ ملک کا نام بتائیں گے یا شہر کا نام بتائیں گے کہ کس ملک میں نے سفر کیا، شہر کا سفر کیا۔ مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ بھئی اس میں شہر مثلا ایران، اس میں کشور ایران ہو گیا، اس میں شہر مثلا مشہد کہہ دیں، اصفہان کہہ دیں، قم کہہ دیں، شیراز۔ تو یہ جو ہے نا نام لوں گا، اور کارہا در سفر کہ میں سفر میں کام، میں نے کیا کام انجام دیا، مثال کے طور پر برائے زیارات، برائے سیر و تفریح، مثال کے طور پر برائے تحصیل علم، علم پڑھنے کے لیے، یہ میں نے کام انجام دیا ہے۔ تو یہاں آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے، اپنے ملک کا نام بتانا ہے یا جہاں آپ نے سفر کیا، یا کسی شہر کا نام بتانا جہاں آپ نے سفر کیا اور کس غرض سے سفر کیا ہے، پڑھائی کے لیے سفر کیا ہے، سیر و تفریح کے لیے سفر کیا ہے، زیارت کے لیے سفر کیا ہے، جو بھی ہو آپ نے خود بتا دینا ہے۔ شمارہ 2 دیکھیں، باواجہ ہے جدید درس جملہ بے سازید، نئے الفاظ جو آپ کے سامنے ہوں، جو آپ نے پڑھے ہوں، وہ آپ نے یہاں پر ان سے جملہ بنانا ہے اپنی طرف سے، اور لاسٹ میں آپ نے انشاء لکھنی ہے، خاطرات یہ کیا مسافرت ہے، یہ کون کس طرح، جس طرح یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ من وقتی کودک بودم، جب میں چھوٹا تھا، با پھدر مادرم بھی مسافرت میں رفتم، میں اپنے ماما بابا کے ساتھ سفر پہ گیا۔ 1 سال کے با خانواده ہم بے مسافرت رفتم، 1 سال یعنی مسافرت می رفتم یعنی جاتا رہا، ایک می رفتم یعنی جاتا رہا ماضی سمراری میں۔ اب کہتے ہیں کہ 1 سال کے ماں با خانواده بے مسافرت رفتم، کہ 1 سال کے جب میں اپنے بابا کے ساتھ گیا، انہیں چند سالوں میں سے 1 سال جب میں گیا، در مسافرت پای من شکست، سفر میں میرا پاؤں ٹوٹ گیا، اللہ اکبر، من خیلی گریہ کردم، میں نے بہت گریہ کیا، رویا، پھدرم من را به بیمارستان برد، میرے بابا مجھے بیمارستان یعنی ہاسپٹل لے گئے۔ تو یہ ان کا خاطرات تھا، قصہ کہانی وہ تھی جو واقعہ تھا جو پیش آیا۔ آپ بھی اسی طرح آپ کوئی بھی کسی جگہ پر کوئی واقعہ پیش ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، لکھ سکیں گے تو آپ کے یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں، اپنے میزبان قاری محمد آصف اسفانی کو دیں اجازت۔